ہر کا لشکر سامنے آیا اور اس نے مولا کو روکا اور ایک اور جو ہے وہ سمت لے جانا چاہے. اس وقت مولا نے جو گفتگو کی ہے وہاں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوفہ والے خط نہ بھی لکھتے تو سید الشہداء نے جو ہے یہ قیام کرنا ہی تھا. اگر آپ ٹائم ہے تو میں اس گفتگو کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ مقام بیضہ تھا جہاں مولا کے اپنے ساتھی اور سپاہ ہر جو ہے یہ اکٹھے تھے. وہاں امام نے خطبہ دیا اور امام کے مخاطب جو تھے وہ ہر کی سپاہ تھی. اس خطبے میں مولا نے کہا، بڑی معذرت کرتا ایک چیز میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے لفظ بیضہ کا مقام کا استعمال، آج بھی اس کو بیضہ ہی کہا جاتا ہے؟ ظاہراً وہی ہے جی. وہاں مولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے کہ جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے یعنی اس کی اطاعت اس کو توڑ رہا ہے، اور سنت رسول کی جو ہے وہ کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے، اور چوتھی بات جو ہے وہ کیا ہے، اپنی رعیت اور اپنی رعایا کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم کے ساتھ پیش آ رہا ہے. یہاں تک مولا نے گفتگو کرنے کے بعد کہا بس اس طرح کے ظالم حکمران کے مد مقابل اپنی گفتار اور اپنے کردار کے ساتھ قیام کرنا واجب ہے. یعنی قول کے ساتھ اور فعل کے ساتھ جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو خدا ہمیں اس ظالم کے ساتھ روز قیامت محشور کرے گا. اب دیکھنا یہ جو خطبے کا یہ جو آغاز، اب میں باقی بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. یہاں سے مولا نے واضح کر دیا کہ کوفہ کا تو ایک بہانہ ہے. اگر کوفہ والے خط نہ بھی لکھتے سید الشہداء نے قیام کرنا تھا. بے شک. اب مکہ میں حج کی وجہ سے مولا باہر نکلے ہیں کہ حج کے دنوں میں انہیں وہ سازش جو ہے وہ کرنے کا موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے مولا واپس پلٹ جاتے، مکہ میں پلٹ جاتے، یا کسی ایک ایسی جگہ کو، یا ہو سکتا ہے سیدھا دمشق کی طرف چلے جاتے. بالآخر امام نے قیام ہر صورت میں کرنا تھا کیونکہ وہ اسے اپنا ایک شرعی اور الہی وظیفہ سمجھ رہے تھے. اور سب سے بڑا درس بھی اگر ہم کربلا سے لیں ہمارے ناظرین، ہم سب لوگ، وہ یہی ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرو. کون ظالم؟ جو خدا کی کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے، حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، جو سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے، جو سرکشی پہ اترا ہوا ہے، جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. اب یہ ظالم ہمارے اجتماع میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے گھر میں ہے. بلکہ میں اس بات کو تھوڑی سی عمومیت دوں گا، ہو سکتا ہے اس قسم کا ظالم ہمارے اپنے وجود میں بھی ہو. صحیح. ہمارا اپنا خیال ہو، ہماری اپنی خواہش ہو، ہمارا نفس ہو، جو ساری میری معنویت اور روحانیت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو مجھے گناہ پہ جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے، جو مجھے خدا کی مخالفت پہ ترغیب دے رہا ہے، جو سنت رسول کی مخالفت پہ مجھے ترغیب دے رہا ہے، جو باعث بن رہا ہے کہ میں اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ہمسائے پر، اپنے عزیزوں پر، اگر میں دفتر میں بیٹھا ہوں اپنے ماتحت پر ظلم کر رہا ہوں. تو یہ ظالم چاہے وجود کے اندر ہو یا باہر ہو، ظالم کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے ظلم کروانا ہے، ظلم میں شریک کرنا ہے اور خدا کی مخالفت کرنی ہے. تو اب مولا نے سب سے پہلا درس یہی دیا کہ ظالم کی مخالفت کرو. اور اس کے بعد آپ نے اس سپاہ کو، بالخصوص سپاہ ہر جو ہے، اسے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ بنی امیہ اور جو ان کے تابع ہیں یہ سب کے سب شیطان کے پیروکار ہیں. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے اور جنہوں نے واضح طور پر کھلم کھلا جو ہے وہ فساد برپا کیا ہے. اور فرمایا کہ حدود الہی جو ہیں وہ رہا کر دی گئی ہیں، حدود الہی کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اور لوگوں کے مال یعنی بیت المال کو انہوں نے صرف اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے اپنی عیاشیوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیا ہوا ہے. اللہ کے حرام کو حلال کیا ہوا ہے اور حلال کو حرام کیا ہوا ہے. اور میں اس وقت زمین پر یہ شائستگی رکھتا ہوں سب سے زیادہ، یعنی یہ میرا سب سے بڑا شرعی وظیفہ ہے، چونکہ میں فرزند رسول ہوں، چونکہ حجت خدا ہوں، چونکہ امام ہوں. وہ کیا ہے کہ میں اس حالت کو چینج کروں، انقلاب لاؤں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پر بھی یہی لازم ہے، اے ہر کی سپاہ، آپ پر یہی لازم ہے کہ آپ میری پیروی کریں، کیونکہ میرا یہ جو عمل ہے یہ حجت ہے تم پر. یعنی اس وقت خدا کا فرمان بھی یہی ہے. اور یہ جو میں نے خطبہ بیان کیا، یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم طبری
جو بہت مشہور مورخ ہیں، ان کی تاریخ طبری جو ہے تاریخ الامم والملوک جو ہے، یہ اس سے میں نے نقل کیا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس پر فریقین جو ہیں وہ قائل ہیں کہ یہ چیزیں مولا نے بیان کی اور واقعا اس وقت حالت یہی تھی. تو بس ہم جو ہیں سب سے پہلا درس اور سب سے اہم ترین جو درس لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایسا ظالم جو خدا کی مخالفت میں اٹھے، مجھ پر ضروری ہے، میں جو آگاہ ہوں، میں جو معرفت رکھتا ہوں، ضروری ہے کہ اس ظالم کے مد مقابل قیام کروں.